آج کی ویڈیو میں ہم یہ جانیں گے کہ مارکیٹ آنے والے سیشن کے لیے کیا پیغام دے رہی ہے. بہت لاؤڈ اینڈ کلیئر پیغام کیا ہے وہ. ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ آخر مارکیٹ میں جو روزانہ ٹارگٹ اچیو ہوتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں اور اس کی حکمت عملی کیا ہوتی ہے. ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ بڑھتی ہوئی مارکیٹ کے باوجود ایسے کون سے اسٹاک ہوتے ہیں جس میں ہمیں انٹریز نہیں لینی چاہیے. السلام علیکم. خالد سیف الدین آپ کے ساتھ 16 نومبر کی کال لے کر. سب میں پہلے جناب بات کرتے ہیں آج کے سیشن پہ. آج کا سیشن جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آغاز کے ساتھ ہی دقت میں رہا کہ 56,775 کے ایریا کے اوپر رک سکے, ٹریڈ کر سکے, والیوم جنریٹ کر سکے. یہاں لال دائرے اور ریکٹینگل کی شکل پہ میں نے آپ کو دکھانے کی کوشش کی ہے کہ جب اس ایریا پہ انڈیکس آیا, انڈیکس کو مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا اور نتیجتاً پھر وہ نیچے گیا. آج مڈ ڈے کال میں بھی میں نے یہ بات واضح طور پہ بتائی تھی کہ مارکیٹ میں پچھلے 2 دن سے ایک سلائیڈ آتی ہے اور اچانک آتی ہے اور فوراً ریکور ہوتی ہے. تو کائنڈ آف یہ بھی آج کی بھی ایک 400 پوائنٹ کی رائٹ تھی جو اوپر سے لو تک آئی اور پھر واپس وہیں پر آ گئی جہاں سے مارکیٹ کا آغاز ہوا تھا. تو دیٹ واز کائنڈ آف انٹرا ڈے کریکشن کہہ سکتے ہیں. مگر بہرحال اتنا شارپ لو ہونا تو تھوڑا سا مبہم ہو جاتا ہے, غیر واضح ہو جاتا ہے. اگر وہ انٹرا ڈے کریکشن ہے تو تھوڑا بہت ٹائم اس کو لینا چاہیے. مگر بہرحال ہم یہ ڈاؤٹ کر رہے تھے کہ یہ انٹرا ڈے کریکشن ہو سکتی ہے. اور میں نے یہ بات بھی مڈ ڈے کال میں بتائی تھی کہ انٹرا ڈے کریکشنز جب ہوتی ہیں تو ہمارے پاس اس بات کی امکانات تھوڑے بڑھ جاتے ہیں کہ شاید جرنل کریکشن تھوڑا سا ٹائم لے اور مارکیٹ کچھ سیشنز اور اپنی بلز کی طاقت کا مظاہرہ کر سکے. بہرحال یہ تو تھی جو آج کے مڈ ڈے کال میں گفتگو ہوئی. اور ہمارا جو موقف تھا وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ کل کی جو کال تھی اس میں واضح طور پہ بتایا گیا تھا کہ تیزی اس وقت تک نہیں ہو رہی جب تک ہم 56,775 کے اوپر ٹریڈ نہیں کرتے. اور مندی کا تو ابھی چانسز بہت کم ہے مارکیٹ میں, مگر ہاں تھکاوٹ کے آثار رونما ہو سکتے تھے اگر مارکیٹ 56,454 کے نیچے رکنے لگتی. تو پھر ایک لمیٹڈ تھکاوٹ کا مظاہرہ بلز کرتے, کیونکہ بلز آلریڈی ریسٹنگ ایریا کے لیے آرام کرنے کے لیے کوشاں ہے. آگے چلتے ہیں اگلی سلائیڈ پہ. یہ پریسائز لیول ٹیبل ہے اور اس میں نئے لیول اپڈیٹ کیے گئے. پاسبلٹیز اینڈ اسٹریٹجیز ایز پر ٹیکنیکل چارٹ. اب دیکھیے یہاں پر میں نے آپ کو ایک بڑا واضح طور پہ ایک بات کہی ہے. جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے یہ بات کہنے کی کوشش کی ہے کہ مارکیٹ جو ہے ایک بہت ہی واضح پیغام دے رہی ہے ہمیں کہ آنے والے سیشنز میں ہونے کیا والا ہے. بہت واضح پیغام دے رہی ہے. اب وہ واضح پیغام کیا ہے یہ ہمیں تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے جناب. تو وہ واضح پیغام یہ ہے کہ اگر تو مارکیٹ 56,875 905 اس لیول کے اوپر ٹریڈ کرتی ہے تو مارکیٹ جو ہے ایک اچھی خاصی موو بنانے کی کوشش کرے گی اور وہ موو جو ہوگی مارکیٹ کو 58,000 کا ہائی دکھا سکتی ہے. یہ 58,147 تک کا مومنٹم مارکیٹ میں بن سکتا ہے اگر مارکیٹ اس 56,875 905 کے اوپر سسٹین کر جائے یا آپ کو اس کے اوپر والیوم نظر آ جائیں, اس کو بریک کر جائے, جس طرح بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. کیونکہ اگر اس وقت کا آپ مارکیٹ کی کلوزنگ دیکھیں گے تو 56,680 کی ہے. ٹھیک ہے جی. تو تقریباً یہاں سے 200 پوائنٹ اوپر مارکیٹ پری اوپن سیشن کے بعد اگر رکتی ہے. دیکھیے یہ بڑی اہم بات ہے. پری اوپن والیٹیلٹی کی جو اونچ نیچ ہوتی ہے اس کو ہم اتنی اہمیت نہیں دیتے. تو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ 10 بجے کے بعد جو مارکیٹ کی پرفارمنس ہوتی ہے وہ زیادہ اہم ہوتی ہے. اینی ویز تو اگر مارکیٹ اس لیول کے اوپر ٹریڈ کرے تو پھر 58,147 تک ہم دیکھ سکتے ہیں. جس طرح میں نے یہ بتایا کہ اگر 56,905 کے اوپر مارکیٹ ٹریڈ کرے تو اوپر کی ڈائریکشن کافی حد تک کنفرم ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے ہمیں یہ بھی محسوس ہو رہا ہے کہ اگر اب مارکیٹ 56,454 کے نیچے ٹریڈ کرنا شروع کر دے اور اس کے نیچے سسٹین کرے تو مارکیٹ میں جو لمیٹڈ ایگزاسشن کے چانسز ہیں وہ مزید کنفرم ہو رہے ہیں.
تو اس وجہ سے میں نے یہ بات کہی کہ مارکیٹ جو ہے ایک واضح پیغام دے رہی ہے، اور یہ دو ٹریگر بہت اہم ہوں گے کل کے لیے، اور اگر ان ٹریگرز کو آپ نے فالو کر لیا تو آپ کو اپنی حکمت عملی بنانے میں آسانی ہوگی آنے والے سیشنز کے لیے۔ آپ کو پتہ ہے ایسی صورت میں ہم اپنے اسٹاکس کو تبدیل کرتے ہیں۔ اگر آپ نے دیکھا ہو پچھلے دنوں جب تیزی چل رہی تھی، کئی سارے اسٹاکس نے پرفارم نہیں کیا، ایسی صورت میں ہم نے آپ کو اینگرو پالیمر، فوجی فوڈ، یونٹی اور نیٹ سول کی کال دی، اور یہ اسی لیے کال دی کہ اپنے اسٹاکس کو سوئچ کیا جا سکے، اور پھر آپ نے دیکھا کہ ان اسٹاکس نے کیسے پرفارم کیا۔ اگر پچھلے 2-3 دن میں آپ دیکھیں، صرف یہی 4 اسٹاک نہیں، اور بھی کئی اسٹاک ہیں، اور یقیناً ہماری ٹیم آپ کے ساتھ یہ شیئر کرتی رہتی ہے جو اسٹاکس پرفارم کرتے ہیں، اور مارکیٹ کے بعد ہم وہ اسٹاک اپنے سوشل میڈیا پہ ضرور پوسٹ کرتے ہیں۔ تو جو یہ انڈیکیٹڈ پاسبلٹی ہے 56,454 کی، یہ کوئی تھریٹننگ نہیں ہے، پریشان کن نہیں ہے۔ جس طرح میں نے کہا، لمیٹڈ ایگزارشن اور بتدریج والیوم کی کمی کے ساتھ دیکھے جائیں گے۔ ابھی تو والیوم آج کافی اچھے رہے ہیں ویسے، مگر اگر اس کے نیچے مارکیٹ ٹریڈ کرے گی تو پھر والیوم کم ہو سکتے ہیں، اور پھر ہر سپورٹ جو کہ سپورٹیں آپ کو وہاں پر دی ہوئی ہیں، جتنی سپورٹس وہاں پر ہیں پریسائز لیول ٹیبل میں، ہر سپورٹ کے ٹوٹنے سے ایگزاسشن میں یا تھکاوٹ میں اضافہ ہو سکتا ہے، مگر کسی طور پر بھی میں کسی مندی کی بات ابھی بھی نہیں کر رہا۔ یہ جو تھکاوٹ ہوگی یا ایگزاسشن ہوگی، وہ جس کی میں نے بات کی تھی کہ ریسٹنگ ایریا میں جانے کی بلز کو ضرورت ہے، یہ اس میں جانے کی بات ہوگی۔ مارکیٹ میں تھوڑی کریکشنل موو بن سکتی ہے، رینج باؤنڈ ایکٹیویٹی ہو سکتی ہیں، یہ تمام چیزیں۔ ابھی مندی کی صورتحال ہمیں قطعی طور پہ نظر نہیں آتی۔ اچھا جناب، یہاں چلتے ہیں آج کی کال پہ جو آپ کو کالز دی گئیں۔ یہ وہ اسٹاک ہیں اور کس طرح اسٹاک ٹارگٹ اچیو کرتے ہیں جو ہماری انٹرا ڈے کالز ہوتی ہیں، وہ آپ کو بتایا جا رہا ہے۔ اب آپ یونٹی کو دیکھ لیجئے، یونٹی مسلسل دوسرا تیسرا دن ہے اس کا میرے خیال میں، اور اس میں ایک ٹارگٹ دیا گیا تھا 26، اس کا لیول تھا 26.55۔ اگر آپ اس کو پڑھیں گے تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ یونٹی کس رفتار سے جا رہا ہے۔ 25.60، 25.65 کے اوپر اس کو کنٹینیو کرنا تھا، ٹھیک ہے نا، اور پھر اس نے اگلے لیول کی طرف جانا تھا۔ تو پھر آپ نے دیکھا کہ 26.20 اور پھر 26.55 کا ٹارگٹ اس نے اچیو کیا، اور 26.70 کا ہائی بنایا۔ نیٹ سول میں 2 ٹارگٹ دیے گئے، 99.85 پہلا ٹارگٹ، اور زیادہ سے زیادہ اس کی جو پوٹینشیل ہے وہ 105.65 تک کا نظر آتا ہے، یہ بات بتائی گئی۔ اور آج مارکیٹ نے 103 تک تو آپ کو ہائی دکھا دیا ہے، یعنی کہ 99.85 سے کافی اوپر گئی۔ تو یہاں پر آپ ٹریلنگ اسٹاپ لاس بھی کرتے ہیں اگر آپ کا ٹارگٹ اچیو ہوتا ہے، لیول اچیو ہوتا ہے۔ پھر سیکیورٹی جو پرنٹنگ پیپرز لمیٹڈ ہے، اس میں 123.40، 123.90 کا ٹارگٹ دیا گیا۔ یہ بھی کال جو ہے بڑی شارٹ کال نظر آ رہی ہے آپ کو، کیونکہ یہ متواتر چلی آ رہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس سے پچھلے دن بھی یہ کال دی جا چکی تھی۔ آج کا ہائی 123.50 کا ہے، اس کا بھی ٹارگٹ اچیو ہو گیا۔ پھر پریما ہے، پریما بھی کنٹینیو چلا آ رہا ہے۔ اگر آپ نوٹس کریں تو پریما پچھلے چند دنوں میں کنٹینیو نظر آ رہا ہے، تو اسی لیے 1 لائنر اس کی اپڈیٹ تھی، اور اس کا 16.65 کا ٹارگٹ تھا، 16.55 کا ہائی بنا۔ پھر اٹک سیمنٹ، اٹک سیمنٹ میں خاص طور پہ ٹریگر بیس لانگ جانے کو کہا گیا تھا کہ 91.30 کے اوپر جائے تو آپ نے لانگ جانا ہے۔ وہ 91.30 کے اوپر گیا، 92.55 کا پہلا ٹارگٹ اچیو ہوا۔ اس کے بعد اس سے آگے کے 2 لیول اس نے اچیو کر لیے اگر آپ دیکھیں، کیونکہ 96.95 کا ہائی تھا۔ یہاں پر ہماری ٹریلنگ اسٹاپ لاس اسٹریٹجی جو ہے یہ ہمیشہ ہمیں ہماری جو ٹارگٹس ہوتے ہیں اس سے زیادہ اچیو کر کے دیتی ہے، تو یہ یہاں پر بتانے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس کے بعد اگلی سلائیڈ پر چلتے ہیں۔ یہاں پر پاک سوزوکی موٹر، ایچ کار اور اے ڈی ایم ایم، یہ 3 اسٹاک ہیں۔ اب یہ 3 اسٹاک کیوں دکھائے جا رہے ہیں آپ کو؟ اگر آپ سمجھنے کی کوشش کریں تو یہ اس کو کہتے ہیں ٹریگر بیس انٹریز۔ اس میں کہا جا رہا ہے کہ اگر تو یہ 461 کے اوپر سسٹین کرتا ہے تو بلز ایفرٹ کریں گے، ورنہ نہیں کریں گے۔ تو اب آپ دیکھ لیجئے پھر کیا ہوا۔
ایچ کار میں بتایا جا رہا ہے کہ ابھی ذرا انڈیسیشن کی کیفیت میں ہے. امیدیں ہیں اس میں جب تک یہ 171 اور 167 کے ایریا کو آنر کرتا رہے. ٹھیک ہے, اس ایریا میں انٹر نہ ہو, نہ مطلب جو کل کی کلوزنگ تھی اس کے حساب سے بتایا جا رہا ہے کہ فوری طور پہ انٹر نہ ہو, کیونکہ یا تو آپ اگر 71 کے پاس سپورٹ ملے گی تو انٹر ہونا ہے, یا پھر 183.65 کے اوپر ٹریڈ کرے تو انٹر ہونا ہے. اب آپ جائیں اور دیکھ لیجئے کہ اس نے کیا کیا ہے. 175 کے قریب کچھ کلوزنگ تھی اور 179 یا 78 تک کی اس کی موو بنی, تو کوئی خاص اس میں ایکٹیویٹی ہمیں نظر نہیں آئی. پھر اے ڈی ایم ایم کو بھی دیکھیے. اے ڈی ایم ایم میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ بلز کے لیے ضروری ہے کہ 57.5 اور 58.60 کے ایریا کو عبور کرے. اگر ایسا کرے گا تو ریلی شروع ہوگی, ورنہ نہیں. یہ بڑی واضح بات بتائی جا رہی ہے. اب یہ تینوں سٹاک میں جو سمجھایا گیا, کیونکہ ضروری نہیں ہے ہر کال میں یہ بتایا جائے کہ بائے اور یہ ٹارگٹ, یہ سٹاپ لاس. ہمارے پاس ایسا نہیں ہوتا. ہم اس کو اسکرپ اپڈیٹ کہتے ہی اس لیے ہے, ہم اس کو بائی کال نہیں کہتے, ہم اس کو اسکرپ اپڈیٹ کہتے ہیں. اسکرپ کی جو ٹیکنیکل صورتحال ہوتی ہے اس پر بتایا جاتا ہے کہ اس وقت کیا پوزیشن ہے اس کی, اس میں کیا حکمت عملی ہونی چاہیے, انٹری لینی ہے نہیں لینی ہے, سمجھایا جاتا ہے. مارکیٹ بھلے 1000 پوائنٹ اوپر جا رہی ہو, ہماری کالوں میں آپ کو ایسے ایک دو سٹاک ضرور ملیں گے جس میں ہم منع کر رہے ہوں گے کہ انٹری نہ لو, اور پھر وہ آپ کے سامنے نظر بھی آتا ہے. وہی چیز میں نے یہاں آپ کو دکھانے کی کوشش کی. امید کرتا ہوں کہ آپ کے یہ کال سمجھ آئی ہوگی اور آپ کو مددگار بھی ثابت ہوگی, جو کل کے لیے ہم نے انڈیکس کے بارے میں بتایا ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ کال مددگار ہوتی ہیں تو اپنے دوست اور احباب میں ضرور شیئر کیجئے. بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت مند رکھے. ہمارے لیے بھی دعا فرمائیے. اللہ حافظ.